انسان جہنم سے بچنے کے لیے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اپنی ماں کو، اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو، یہاں تک کہ ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ تو صرف مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، ربی نفسی، اللہ مجھے آج کسی اور کا پرواہ نہیں ہے، اللہ تو مجھے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہارے سامنے قرآن کریم کی اتنی سخت باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے دلوں کے اندر چینجنگ نہیں آتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اگر بدلاؤ نہیں آتا ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ آج بھی کسی مولوی کے پاس چلے جانا اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لینا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فعوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام لها 70,000 ملك يجرونها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما
تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رب السماوات ہے، جو رب العرض ہے، جو رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء کرام پر، ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ بالعموم اور بالخصوص ہماری آخری نبی تاجدر مدینہ آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، مسلسل کئی خطبہ جمعہ سے آخرت کی زندگی کے متعلق باتیں چل رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ حساب و کتاب لیا گیا، جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور جو انسان پھیل پڑ گیا، جواب نہ دے سکا، اس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان جنتی ہو گیا، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ انسان فیل ہو گیا، وہ انسان جہنمی ہو گیا۔ اب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، کس طریقے سے لایا جائے گا، اس منظر کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوت بجہنم لہا 70,000 زمام، ما کل زمام لہا 70,000 ملک یجرونہا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوت بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، کہ کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جی ہاں، جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، کس طریقے سے لایا جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اس منظر کو ذرا غور سے دیکھنا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوت بجہنم لہا 70,000 زمام، کہ جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، جہنم کو ایسے یوں کھینچا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوت بجہنم لہا 70,000 زمام، جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، اور جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی۔ 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی۔ جی ہاں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 70,000 لگامیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ لگام کس کو کہتے ہیں؟
جانتے ہیں لگام دیکھے ہیں؟ لگام کبھی گھوڑے دیکھے ہوں گے، گھوڑے تو دیکھے ہوں گے، گھوڑے کے منہ میں لگام لگائی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا بہت تیز جانور ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کی ناک میں لگام لگائی جاتی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اس کو اپنے بس میں کرنے کے لیے۔ تو گھوڑے کے منہ میں لگام لگائی جاتی ہے کیونکہ وہ جانور بڑا ہی تیز ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کے منہ میں لگام لگائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے منہ میں بھی لگام لگائی جائے گی، اور کتنی لگامیں ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہا 70,000 زمام، کہ جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا نقشہ کھینچ کر کے بتلا رہے ہیں، یوت بجہنم لہا 70,000 زمام، ما کل زمام لہا 70,000 ملک یجرونہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، اور جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے رہتا ہے، لگام پکڑنے والا کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ ایک ہی انسان ہوتا ہے، اتنا تیز گھوڑا ہے، لیکن اس لگام کو پکڑنے والے ایک انسان کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو لگامیں ہوں گی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی کہ ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ تصور کرو کہ یہ لگام کتنی مضبوط ہوگی، اور یہ لگام جب اتنی مضبوط ہے تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی اور کتنی خطرناک ہوگی کہ ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اور ایک فرشتے کی طاقت معلوم ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کے 360 پر دیکھے ہیں، جی ہاں 360 پر، اور ایک پر کی طاقت کی عالم یہ کہ ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، جس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے 50 دنیا کو ایک پر کے اوپر اٹھا کر کے زمین سے اٹھا کر کے آسمان کے بیچوں بیچ میں لے جا کر کے زمین کے اندر پٹک سکتا ہے۔ ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ ایک اپنے پر کے اوپر ہماری 50 دنیا کو آسمان میں لے جا کر کے زمین کے اندر پٹک سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کہ تصور کرو کہ ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے فرشتے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، اور جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ جہنم کے اندر جو فرشتے مقرر ہوں گے، جہنم کو کھینچنے والے جو مقرر فرشتے ہوں گے وہ کتنا ہوں گے؟ 70,000 لگامیں ہیں، اور ایک لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، تو 70,000 کو 70,000 سے گنا کیجئے، کتنا نکلتا ہے؟ جب آپ 70,000 کو 70,000 سے گنا کریں گے تو 4 ارب 99 کروڑ بنتا ہے۔ 4 ارب 99 کروڑ۔ تو جہنم کو پکڑ کر کھینچنے والے کتنے فرشتے ہوں گے؟ 4 ارب 99 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو کھینچنے والے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو کہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی اور کتنی بھیانک ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی جہنم کو کھینچا جائے گا، اسی جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور اسی جہنم کو دیکھنے کے بعد ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ ایک دوست اپنے دوست سے سوال نہیں کرے گا، ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔
جہنم کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے، جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھے گا، لیکن ایک دوست اپنے دوست کو کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا، ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار کی ملاقات کرا دی جائے گی، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھے گا، لیکن دیکھے گا، دیکھنے کے بعد بھاگ جائے گا۔ یبصرونہم، اللہ رب العالمین کہے گا کہ دیکھ لے، یہ تمہارے رشتہ دار ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ تمہارے رشتہ دار کے لوگ ہیں، دیکھ لے، دیکھ لے گا، اور دیکھنے کے بعد پہچان لے گا، اور اللہ رب العالمین سے کہے گا اے میرے پروردگار، یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی بھیانک ہے، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے، میرے پاس روپیہ پیسہ ہے نہ میرے پاس سونا چاندی ہے، اے میرے پروردگار آج تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں جہنم سے بچوں، اے میرے پروردگار جب تو نے میرے سارے رشتہ دار کو دکھا دیا ہے، میرے بیٹوں کو بھی دکھا دیا ہے، میری بیوی کو بھی دکھا دیا ہے، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تجھ سے ایک فریاد کرتا ہوں، اے میرے پروردگار۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا چاہتا ہے، چلو مانگ لے۔ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، میرے پاس تو کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی زمین نہیں، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو تو جہنم کے اندر ڈال دے اور تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کل گنہگار جہنمی اپنے جہنم سے بچنے کے لیے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا کلا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا سسٹم تھا، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، تم نے جرم کیا ہے، گناہ تم نے کیا ہے، سزا تمہیں ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی، یہ اللہ رب العالمین کی عدالت ہے، آج یوم الجزا ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے بندو تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہوں، جرم تم نے کیا ہے، غلطی تم نے کی ہے، سزا تمہیں ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی، تمہارے بدلے تمہیں جہنم سے چھٹکارا کرنے کے لیے کسی کو بدلہ نہیں لی جائے گا، تمہارے بدلے میں کسی اور کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ جب انسان دیکھے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بیٹے کو دے کر کے بھی مجھے آزاد نہیں کر رہا ہے، پھر رب العالمین سے کہے گا وَصَاحِبَتِهِ، اے میرے پروردگار اگر تو میرے بچے کو لے کر کے بھی جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے، اگر تو میرے بچے کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی اگر تو مجھے آزاد نہیں کرتا ہے تو اے میرے پروردگار وَصَاحِبَتِهِ، اے اللہ تو میری بیوی کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے، لیکن اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا کلا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر رب العالمین سے کہے گا وَأَخِيهِ، اے میرے پروردگار اگر تو میرے بچے کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو لے کر کے جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے تو اے میرے پروردگار تو میرے بھائی کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے اور صرف مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جب دیکھے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے بھی تیار نہیں ہے، وہ بھی اس کو جہنم سے آزاد نہیں کر رہا ہے، پھر وہ انسان کہے گا اے میرے پروردگار وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے میرے پروردگار میری ماں کو بھی تو جہنم کے اندر ڈال لے، میرے پورے خاندان والوں کو جہنم کے اندر ڈال لے، میرے پورے رشتہ دار والوں کو جہنم کے اندر ڈال لے۔
وہ ماں جس نے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا ہے، دنیا کا سب سے محبوب ترین ہستی اگر دنیا کے اندر ہے تو وہ ماں ہے، لیکن کل قیامت کے دن انسان جہنم سے بچنے کے لیے اپنی ماں کو بھی جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رب العالمین سے کہے گا، آئے میرے پروردگار، اگر تو میرے بچوں کو لے کر کے، اگر تو میری بیوی کو لے کر کے، اگر تو میرے بھائی کو لے کر کے، اگر تو میری ماں کو لے کر کے، میرے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے تو اے میرے پروردگار ومن فی الارض جميعا ثم ينجيه، اے میرے پروردگار زمین کے اندر، کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں اے اللہ سب کو لے کر کے تو مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، تو جہنم کے عذاب سے مجھے آزاد کر دے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا، کلا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، نزاعتاً للشوا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے بدلے میں نہ تمہاری بچوں کو لیے جائے گا، نہ تمہاری بیوی کو لی جائے گی، اور نہ ہی تمہاری ماں کو لی جائے گی، نہ تمہاری خاندان کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، بلکہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو چمڑے کو جلا دیتی ہے، جو بدن کو چورا چورا کر دیتی ہے، جو جسم کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے، جو کلیجے کو چبا جاتی ہے، جو جسم کے اندر چمک جاتی ہے، ایسے بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی، اونچے اور تیز بھڑکنے والی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ نہیں کسی کو تمہارے بدلے میں کسی اور کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تمہارے سامنے قرآن کریم کی باتیں سنا رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ انسان جہنم سے بچنے کے لیے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اپنی ماں کو، اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو، یہاں تک کہ ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے اللہ تو صرف مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربی نفسی، اللہ مجھے آج کسی اور کا پرواہ نہیں ہے، اللہ تو مجھے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہارے سامنے قرآن کریم کی اتنی سخت باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے دلوں کے اندر چینجنگ نہیں آتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اگر بدلاؤ نہیں آتا ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ آج بھی کسی مولوی کے پاس چلے جانا اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لینا۔ ایک انسان اپنے بچوں کے لیے ساری دنیا کے اندر سب سے لڑ جاتا ہے، ساری تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بچے کا آنچ نہیں آنے دیتا ہے، لیکن وہی بچہ کہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے زیادہ سخت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، آج ہی کسی مولوی کے پاس جا کر کے کلمہ پڑھ لینا۔ کیوں؟ میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کھاؤ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، کن کے سامنے؟ جن کے دلوں کے اندر ایمان کا بیج ہے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر وہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، مسجدوں کو اذان کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اپنے بچوں کو دنیا کے پانی میں ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اپنے بچوں کو دنیا کی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن کل قیامت کا وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ انسان دنیا کے تمام تر محبوب انسان کو جہنم کے اندر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اسی دنیا کے اندر اس کی تیاری کر کے جاؤ تاکہ ہمارے ساتھ وہ نوبت نہ آئے، ہمیں وہ دن دیکھنا ہی نہ پڑے، افسوس کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر کر لو، اسی دنیا کے اندر کرنے سے فائدہ ہے، وہاں جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اپنی بیوی کو اسی دنیا کے اندر جہنم کی آگ سے بچا لو۔ خود بھی بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، بیویوں کی بھی بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اسی دنیا کے اندر بچاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن انسان افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے وہ تمام باتیں اسی دنیا کے اندر بدلا دیا ہے جو کل قیامت کے دن انسان کرے گا، انسان کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے گا وہ تمام معاملات ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔
اور انسان افسوس کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے لیے تمام چیزیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگیے، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سال اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ یہ سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لینا، جنت کے اندر داخل کر دینا، تو یہ جنت خود رب العالمین سے دعا کرتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو میرا تجھ سے سوال کرتا ہے، میرے اندر آنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دینا۔ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان جہنم سے پناہ چاہتا ہے، جہنم سے بچنے کی دعائی کرتا ہے، تو یہ جہنم خود رب العالمین سے کہتی ہے، اے میرے پروردگار تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو جہنم سے پناہ چاہتا ہے، اللہ تو اس کو جہنم کے اندر داخل نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، اللہم اجرنی۔ اسی طریقے سے شاندار اسلامک ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو آپ کے موبائل کے اس لال کلر کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔